حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ واعظ فرما رہے تھے، تو اس سے ہمارے قلوب نرم ہو چکے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب میں اس مجلس سے اٹھ کر آیا، گھر گیا تو بیوی بچوں سے ملا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، بیوی کے ساتھ مذاق کرنے لگا، اپنے کاروبار کی باتیں کرنے لگا، تو میری وہ کیفیت نہ رہی جو اس وقت تھی۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ حنظلہ تو تو منافق ہو گیا، تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسی کیفیت ہوتی ہے اور اب تمہاری کیسی کیفیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر لاحق ہوئی اور میں اپنے گھر سے نکلا تو راستے میں جب میں جا رہا تھا تو میری ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے انہیں یہی بات کی کہ میں تو منافق ہو گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوتا ہوں اور آپ جنت دوزخ کے تذکرے فرماتے ہیں تو میری کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو جب میں وہاں سے اٹھ کے واپس آ جاتا ہوں تو میری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، آؤ دونوں مل کر چلتے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو وہی بات حضرت حنظلہ نے کی کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو حضرت حنظلہ فرمانے لگے کہ حضور میں جب آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں، تو جو کیفیت میری اس وقت ہوتی ہے جب میں گھر جاتا ہوں وہ کیفیت میری اس وقت نہیں رہتی، وہ کیفیت میری بدل جاتی ہے۔ پھر وہی دنیا کے دھندے، مال کاروبار کے مسئلے، بیوی بچوں کا، تو وہ کیفیت میری ویسی نہیں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تمہارے کیفیت ویسی ہی رہے جیسی میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے گھر آ کے تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، لیکن انسان چونکہ انسان ہے، اس کے ساتھ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں، بیوی بچے ہیں، فکر معاش ہے، تو اسی چیز کا تو انسان کا امتحان ہے دنیا میں۔ یہ تو فرشتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ تو ان کی کوئی بچے ہیں، نہ ان کی کوئی بیوی ہے، نہ انہیں کوئی فکر معاش ہے، تو وہ اپنے اس میں لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھا صحابہ کرام کو کس قدر اپنے دین کی فکر تھی، انہیں اس قدر اپنے دین کی فکر تھی، وہ ہر وقت اس پہ غور کرتے رہتے تھے کہ اب ہماری کیفیت کیسی ہے، اب کیسی ہے، اب کیسی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے ایمان کے اوپر غور و فکر میں رہتے تھے۔ انسان کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے اس کی انسان اس کے بارے میں 100 طرح کے گمان پیدا ہوتے ہیں اس کو۔ جیسے کسی کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ کہیں سفر میں چلا جائے تو انسان بار بار اس کی خیریت دریافت کرتا رہتا ہے۔ اگر بیٹا کسی ایسی جگہ پہ گیا ہے، وہاں پہ کچھ فساد ہو گیا، کوئی ہنگامہ ہو گیا یا کوئی وبائی مرض پھیل گیا تو انسان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے اور وہ بار بار اپنے بچے کو فون کر کے پوچھتا رہتا ہے۔ تو یہ حال میرے بھائیوں صحابہ کرام کا اپنے ایمان کے معاملے میں تھا، وہ اپنے ایمان کی اس قدر فکر کیا کرتے تھے، اور آج ہمیں بالکل فکر نہیں ہے۔
ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہا کریں،